نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہماری نیو سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ مومن۔ اس سورہ کا چھوٹا سا تعارف۔ سورہ مومن مکی ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 40 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 60 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 85 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورہ کا نام مومن اس لیے ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں فرعون کے دربار میں ایک درباری کا ذکر ہے جو کہ در حقیقت مومن تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا، اور پھر جب اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو لوگوں نے اس پر ظلم کیا اور اس نے ظلم کو برداشت کیا، مگر وہ اپنے ایمان پر اور اسلام پر ثابت قدم رہا۔ یعنی یہ سورہ مبارکہ مومنوں کو حوصلہ دینے والی ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو انشاءاللہ۔ سورہ مومن کی پہلی 3 آیات میں ہم جانیں گے کہ دعا صرف اللہ ہی سے کیوں مانگنی چاہیے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار، بڑے علم کا مالک ہے، جو گناہ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بڑی طاقت کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ 3 آیات میں کافروں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں جھگڑے وہی لوگ پیدا کرتے ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، لہٰذا ان لوگوں کا شہروں میں دندناتے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد بہت سے گروہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور ہر قوم نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ ارادہ کیا تھا کہ انہیں گرفتار کر لے، اور انہوں نے باطل کا سہارا لے کر جھگڑے کیے تھے تاکہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے ان کو پکڑ میں لے لیا، اب دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے بارے میں تمہارے پروردگار کی یہ بات بھی پکی ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی لوگ ہیں۔ اللہم اجرنی من النار۔ آیت 7 to 9 میں ہم جانیں گے کہ فرشتے اہل ایمان کے لیے کیا دعا کرتے ہیں۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد موجود ہیں، وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے، اس لیے جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے اور تیرے راستے پر چل پڑے ہیں ان کی بخشش فرما دے، اور اے پروردگار انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، نیز ان کے ماں باپ اور بیوی بچوں میں سے جو نیک ہوں انہیں بھی۔ یقیناً تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل، اور ان کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ، اور اس دن جسے تو نے برائیوں سے محفوظ کر لیا اس پر تو نے بڑا رحم فرمایا، اور یہی زبردست کامیابی ہے۔ بے شک یا رب العالمین، آمین اللہم آمین۔ آیت 10 to 12 میں اہل جہنم کی عبرتناک بیزاری کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ آج تمہیں جتنی بیزاری اپنے آپ سے ہو رہی ہے، اس سے زیادہ بیزاری اللہ کو اس وقت ہوتی تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا ہمارے دوزخ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ تمہاری یہ حالت اس لیے ہے کہ جب اللہ کو تنہا پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب تو فیصلہ اللہ ہی کا ہے،
جس کی شان بھی بہت اونچی، جس کی ذات بھی بہت بڑی ہے۔ بے شک یا رب العالمین۔ نیکسٹ 2 آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرو، کیونکہ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی مانا کرتا ہے جو ہدایت کے لیے دل سے رجوع ہو۔ لہٰذا اے لوگو، اللہ کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابعداری خالص اسی کے لیے ہو، چاہے کافروں کو کتنا برا لگے۔ وہ اونچے درجوں والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وحی نازل کر دیتا ہے، تاکہ ملاقات کے اس دن سے لوگوں کو خبردار کریں۔ اللہ اکبر۔ آیت 16 to 17 میں روز قیامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضری کو بیان کیا جا رہا ہے، جس دن وہ سب کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ کہا جائے گا کہ کس کی بادشاہی ہے آج؟ جواب ایک ہی ہوگا کہ صرف اللہ کی، جو واحد و قہار ہے۔ آج کے دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا اللہ، ہمیں انصاف نہیں، تیری رحمت و کرم چاہیے۔ آیت 18 to 20 میں آخرت کا ہلا دینے والا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں کو ایک ایسی مصیبت کے دن سے ڈراؤ جو قریب آنے والی ہے، جب لوگوں کے کلیجے گھٹ گھٹ کر منہ کو آ جائیں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جن کو سینوں نے چھپا رکھا ہے، اور اللہ برحق فیصلے کرتا ہے۔ اور اسے چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو یہ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو ہر بات سنتا، سب کچھ دیکھتا ہے۔ بے شک یا رب العالمین، تجھ سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ یا اللہ، تو ہمارے ہر ظاہر اور باطل گناہ کو معاف کر دے۔ اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ ہمیں جنت عدن عطا فرما، جہاں تیرا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ آمین، اللہم آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔